السلام علیکم دوستوں، امام مہدی یہ وہ نام ہے جو کہ آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن ہم میں سے کافی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان کو نہیں جانتے، اور کافی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ ان کو جانتے ہیں لیکن ان کے بارے میں غلط کانسیپٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ امام مہدی کے بارے میں صحیح طرح سے جان جائیں گے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں امام مہدی کے بارے میں بتائیں گے۔ امام مہدی کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں قیامت آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور خود ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ احادیث کی روشنی میں ذرا امام مہدی کی شخصیت کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت کی، یعنی آپ کی بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص کی حکومت عرب پر قائم نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ آج ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ہم سے پہلے آ کر گزر چکے ہیں۔ ان کے لیے یہ حدیث بہت ہی بڑا ثبوت ہے، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ آج تک عرب پر کسی بھی اہل بیت کی حکومت نہیں قائم ہوئی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور آج تک نہیں ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد۔ اب یہاں ایک بات یاد رہے، مہدی ان کا لقب ہے، نام نہیں۔ دوسری حدیث کچھ یوں ہے، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ نہ بچے سوائے ایک دن کے، تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا جس کا نام میرے نام پر اور جس کا والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا، مہدی مجھ میں سے ہوں گے، بڑی روشن پیشانی والے اور کھڑی ناک والے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 سال حکومت کریں گے، عرب پر ان کی خلافت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جو کہ آزمائش کا دور ہوگا، اور کسی شخص کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور پھر اللہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، اس کے ذریعے اللہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور اس سے پھر سب راضی ہو جائیں گے، آسمان میں رہنے والے بھی اور زمین میں رہنے والے بھی۔ آسمان اپنا ایک قطرہ نہیں رکھے گا یہاں تک کہ زمین پر برسا دے گا، اور زمین اپنی کوئی بھی پیداوار نہیں رکھے گی یہاں تک کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بتا دی، حضرت امام مہدی ان کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح کر دیں گے۔ علماء کرام اس کا کچھ یوں مفہوم نکالتے ہیں کہ وہ پہلے سے دینی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیں گے۔ دوستوں، بات چاہے جو بھی ہو، ہمیں بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ حضرت امام مہدی آئیں گے، اور وہ پہلے سے اس دنیا میں نہیں آئے، اسی لیے ہمیں کسی بھی دھوکے میں نہیں پڑنا ہے، کیونکہ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ کئی لوگ اس دنیا میں ایسے آئے جنہوں نے حضرت امام مہدی ہونے کا کلیم کیا، جس کے بعد وہ ذلت کی موت مر گئے۔ حضرت امام مہدی کی سب سے بڑی نشانیاں تو یہی ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی عرب پر حکومت ہوگی۔ اب کوئی انڈیا میں، پاکستان میں یا کسی اور ملک میں بیٹھ کے یہ کلیم کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، فراڈ ہو، کیونکہ یہ بات مت بھولیں کہ پہلے جنہوں نے کلیم کیا انہیں سپورٹ کرنے والے بھی ہمارے مسلمان ہی تھے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کسی کے بھی جال میں نہیں پھنسیں گے، لیکن جب ہمارے سامنے ایسا کوئی شیطان آتا ہے تو ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ بس اللہ سے آپ پناہ مانگیں، اللہ ہمیشہ ہمیں ان شیطانوں سے بچائے، اور زندگی ایمان پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت بھی ایمان پر دے۔ آمین ثم آمین۔